اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے اولاد کی وراثت اور والدین کی وراثت کا بیان کیا، اور آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کی وراثت اور معاشرے کا ایسا فرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے والدین بھی نہیں، لیکن اس کے بھائی ہیں، بہن بھائی اس کے ہیں، اور وہ بہن بھائی بھی وہ ہیں جو جن کی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، ان کی وراثت اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جو میاں بیوی ہے ان کی وراثت، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں نصف ملے گا، آدھا مال میں آدھا حصہ ملے گا مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں، لیکن اس کی صورت یہ ہے تمہیں نصف یا آدھا اس وقت ملے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، جب ان کے ہاں اولاد نہیں، چاہے وہ اس شوہر سے اولاد نہ ہو یا کسی اور شوہر سے بھی ان کی اولاد نہ ہو، جب مرنے والی جو بیوی ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اور اگر ان کے ہاں اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، اس جائیداد میں سے جو وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں، لیکن یہ وراثت شوہر کو تب ملے گی من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ وصیت کر کے گئی ہیں یا ان کی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ قرض کی ادائیگی اور پھر وصیت کے بعد جو ہے جو مال بچے گا تو پھر کیا ہے اس کی جائیداد میں سے وہ حصہ جو ہے شوہروں کو ملے گا یا باقی جنوں اصحاب الفروض کو جن کے حصے بنتے ہیں ان کو ملے گا۔ تو گویا کہ شوہر کی دو حالتیں ہیں، اگر بیوی کی اولاد ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اب دوسری شکل
کہ شوہر اگر فوت ہو جائے تو بیویوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ کر جاؤ گے اس میں سے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، ایسی صورت میں جب تمہارے ہاں اولاد نہیں، جب اس شوہر سے، چاہے وہ اس بیوی سے اولاد نہ ہو، چاہے دوسری بیویاں ہوں، کسی سے بھی اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو بیوی ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک سے اگر زیادہ بیویاں ہیں تو پھر ان کو کتنا کتنا ملے گا؟ ایک سے جو زیادہ بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری اس چوتھائی حصے میں شریک ہوں گی، چوتھا حصہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا اگر ایک سے زیادہ کیا ہے بیویاں موجود ہیں۔ تو بیویوں کی جو وراثت ہے شوہروں کی جائیداد میں سے، تو پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو چوتھا حصہ ملے گا اگر شوہروں کی اولاد نہیں۔ فرمایا کہ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا جو تم چھوڑ کر جاؤ گے جائیداد میں سے اگر تمہارے ہاں اولاد ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر تمہارے پاس اولاد ہے تو تمہاری جو بیویاں ہیں ان کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ تو دو ہی صورتیں کس کی ہیں؟ شوہر کی جائیداد شوہر کی ہیں، اور دو ہی صورتیں کیا ہیں؟ بیوی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیویوں کو یا تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا اگر جو ہے وہ اولاد نہیں شوہروں کی، اور ان کو آٹھواں حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد ہو تو۔ لیکن یہ بھی کب ہوگا؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر کے گئے ہو یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ وراثت جو ہے بیویوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد ہے معاشرے کا ایسا فرد جسے کہتے ہیں کہ جو نا وہ لاولد ہے، جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اولاد بھی موجود نہیں ہے اور والدین بھی موجود نہیں ہیں، اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے من لا اصل لہ ولا فرع لہ، کہ اس کی اصل بھی موجود نہیں ہے، اصل کون ہے؟ والدین، اور فرع یعنی اس کی آگے شاخیں بھی موجود نہیں ہیں یعنی اس کی اولاد، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی بھی وہ کون سے؟ دو قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے، ایک وہ بہن بھائی جو حقیقی بہن بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے ماں بھی ایک ہے، اور دوسرا ہے اللاتی، اللاتی یعنی جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہے، مائیں مختلف ہے، مثلا ایک شخص نے کئی عورتوں سے شادی کی ہے، اس میں سے مختلف بیویوں سے پیدا ہونے والی جو اس کی اولاد ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور ان کی جو بہن بھائی ہیں جو حقیقی ہیں یا اللاتی ہیں، جن کا ماں باپ ایک ہے یا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، ان کی جائیداد کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی وہ بہن بھائی جن کی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، یعنی ایک عورت نے کئی مردوں سے شادی کی تھی، ایک عورت نے کئی مردوں سے شادی کی تھی، ایک شوہر سے ان کی اولاد ہے، پھر دوسرے سے بھی ان کی اولاد ہے، تیسرے سے بھی ان کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اب یہ جو اولاد ہے آپس میں جو بہن بھائی ہیں ان کو کہتے ہیں اخیافی۔ یہاں پر اس آیت میں اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، جو یعنی کہ ماں ایک ہوتی ہے باپ مختلف ہوتے ہیں نا، ان کی پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ماں کی وراثت کے حقدار بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ زیادہ سے زیادہ اگر سارے بھی مل جائیں نا، سارے مل کر ایک تہائی کے شریک بنتے ہیں، ایک تہائی ان کا حصہ بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اگر مرد ہو اس کا دگنا حصہ ملے گا، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کو ان کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ لیکن یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ بہنوں کو بھی اتنا ملے گا، بھائیوں کو بھی اتنا ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر ایسا مرد ہے جس کی وراثت، جس کا وارث بنا جا رہا ہے،
وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسا مرد یا ایسی عورت جس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے اخیافی بہن بھائی موجود ہیں۔ اخیافی بہن بھائی، اور میں نے عرض کر دیا اخیافی کسے کہتے ہیں؟ جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو۔ فرمایا کہ وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں نا، جو اس کے بھائی ہیں یا اس کی بہنیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک مرد ہے، اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو، دونوں میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ بہن ہے۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ بہن بھائی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، بس یہ سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے تیسرے حصے میں، یعنی 1/3 کے یہ حقدار بنیں گے، 1/3 کے حقدار بنیں گے۔ لیکن کب؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد، جو وصیت کی جائے گی یا دین کی، قرض کی ادائیگی کے بعد، لیکن غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ وراثت تب تقسیم ہوگی قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، لیکن کلالہ کی جب باری آئی ہے نا، وہاں پر اللہ نے ایک اور شرط بھی ساتھ لگا دی ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ نمبر 1 قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور ساتھ کیا؟ وصیت کے نفاذ کے بعد۔ تیسرا کیا ہے کہ کلالہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی، وہ اپنی زندگی میں یا تو کیا کرتا ہے، وہ سارا مال کھا پی لیتا ہے، یا پھر کیا ہے، وہ کوئی بچہ جو نا اڈاپٹ کر لیا، اس کے ذمے اس کو ساری جائیداد اس کے نام لگا دی، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری جائیداد میرے بہن بھائی نہ لے جائیں، میری جائیداد میرے بہن بھائی نہ لے جائیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس مالک نے فیصلہ کیا ہے نا، کسی اور انسان نے تو فیصلہ نہیں کیا اس کی اولاد کا، اس کی اولاد نہیں ہوئی، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ ہوتا یہ ہے، ایسے افراد جو معاشرے میں ہوتے ہیں نا، وہ اپنا مال یا تو غلط وصیت کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسا غلط فیصلہ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں جس سے اپنے بہن بھائیوں کو وہ محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر خصوصی ساتھ شرط لگا دی، غیر مضارین، کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وصیت ہے، نصیحت ہے اور حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ رب العزت کی ذات خوب جاننے والی اور کیا حلیم، برداشت کرنے والی ذات ہے۔ یعنی جو تم اس وراثت کے بارے میں کیا کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو، اللہ کی ذات پتہ نہیں کیسے اس کو برداشت کی جا رہی ہے۔ جو اللہ رب العزت کا بتایا اصول ہے، جو طریقہ ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور آگے والی جو 2 آیات ہیں، وہ انہی جو وراثت اللہ نے بیان کی نا، اس کی اہمیت کے بارے میں، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں اس سے۔ تو اس لیے حضرات گرامی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔